کائنات کے اندر دو ہستیاں ہیں جسے شیطان نے مس نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی وہ بچے کو، جو بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے، وہ اسے انگلیاں چبوتا ہے، انگلیوں سے تنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چیختا ہے۔ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو اس نے مس نہیں کیا، ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے اور ایک ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہمزاد پیدا ہوا تھا اور اس نے آپ کو بھی مس کیا تھا، انگلیاں چبوئی تھی؟ علماء عیسائیت کے جو علماء ہیں وہ اس وجہ سے یہ قول کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، معاذ اللہ۔ کلی فضیلت وہ دیتے ہیں، نبی کریم پہلے تو نبوت کو مانتے نہیں رسول اللہ کی، اور جب مانتے ہیں تو ہماری تعلیمات سے یہ علم نکالتے ہیں کہ آپ کے نبی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے مس نہیں کیا تھا۔ جب صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں شیطان نے مجھے مس کیا تھا، تو وہ قول کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے مس نہیں کیا جبکہ آپ کے نبی کو مس کی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی آپ کے نبی سے افضل ہیں۔ پہلی بات یہ، اگر فضیلت مانی بھی جائے تو یہ فضیلت کلی فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت جزوی فضیلت ہے، یعنی ایک جز کی فضیلت۔ ایک جز کی فضیلت سے کیا مراد ہے کہ جیسے کلی اعتبار سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام بشریت میں انبیاء کے بعد افضل ہیں، یہ تمام کا عقیدہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر، یہ تمام انبیاء کے بعد بشریت میں لوگوں میں سب سے افضل ہے، صرف اس امت میں نہیں، آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر جتنے بھی امتی ہیں، نبی کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی شان ہے، یہ تمام کا عقیدہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک جز کی فضیلت، ایک اعتبار سے فضیلت، یعنی ایک بندہ بڑا فصیح اللسان ہو، بڑا علم رکھنے والا ہو، بڑا علم ہو، فصیح و بلیغ ہو، لیکن اس کو ترنم نہیں آتی ہو، وہ قرآن کو لہجے سے نہ پڑھ سکتا ہو، قرات نہ آتی ہو، حالانکہ ہو وہ قرآن کا مفسر، ڈیڑھوں کتابیں قرآن کی تفسیر میں لکھی ہو، اور دوسری طرف پیدا ہونے والا بچہ 4 سال کی عمر میں ایسی قرات کرے کہ اڑنے والے پرندے بھی رک جائیں، تو ایک اعتبار سے اس بچے کو اس محدث پہ فضیلت حاصل ہے کہ محدث کا علم اپنی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ شہنشاہ ہے، مسلح کا بادشاہ ہے، لیکن ایک اعتبار سے بچہ فضیلت رکھتا ہے کہ جیسا قرآن وہ بچہ پڑھ سکتا ہے یہ محدث نہیں پڑھ سکتا۔ ایسے ہی اگر فضیلت مانی جائے عیسیٰ علیہ السلام کی تو وہ ایک جز کی فضیلت ہے، نہ کہ کل کی فضیلت، لیکن ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہاں فضیلت بھی نہیں بنتی، اس وجہ سے کہ جیسے ملائکہ کے بارے میں عصمت ملائکہ ہے کہ ملائکہ کوئی گناہ کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے اندر گناہ والا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ چاہ ہی نہیں سکتے، گناہ کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکتے، تو وہ گناہ کیسے کریں گے؟ دوسری طرف انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں، اور بعض امتی، بعض ایسے لوگ، بعض صالح لوگ، اولیاء، وہ ملائکہ سے افضل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ کر تو سکتے ہیں لیکن گناہ کرتے ہی نہیں، تو ملائکہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، اور وہ بندے جو گناہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں، تو افضل کون ہوا؟ جو گناہ کی طاقت رکھتا ہے لیکن گناہ پھر بھی نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ ملائکہ سے افضل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے مس نہ کیا،
یہ کمال ہے، فضیلت ہے، لیکن وہ فضیلت نہیں ہے جو میرے نبی کی فضیلت ہے۔ میرے نبی کو شیطان نے مس کیا لیکن نبی کو اثر نہ ہوا۔ شیطان نے مس کیا، اثر نہ ہوا۔ مس نہ کرنا فضیلت نہیں، کمال نہیں، مس بھی کیا ہو اور اثر بھی نہ ہو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد کے ساتھ میرے حمزاد کو پیدا کیا، اور ہر بچے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور وہ حمزاد اس کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، بدکاریوں کی ترغیب دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن جب مس کرنے کے لیے میرے قریب آیا، اس کی نظر مجھ محمد کے چہرے پہ پڑی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے فضیلت۔ علماء اہل سنت یہ بیان کرتے ہیں، فضیلت یہ نہیں کہ شیطان نے مس ہی نہیں کیا تو عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے نا۔ فرمایا فضیلت یہ ہے شیطان مس کرنے بھی آیا، والدعا کا چہرہ بھی دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا۔